الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں بنا وجہ گھبراہٹ ہوتی ہے، رات کو عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، یا دل بالکل سکون میں نہیں رہتا، تو اس ویڈیو کو بالکل سکپ مت کرنا۔ آج ہم بات کریں گے جنات اور شیطان کا اثر کے بارے میں، لیکن ڈرانے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے۔ اور جو کچھ بھی بتایا جائے گا وہ ہوگا صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ جنات کوئی کہانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، سورہ الرحمن۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، شیطان اور اس کی قوم تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، سورہ الاعراف۔ اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ جنات حقیقت ہے، لیکن غیب کی مخلوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ شیطان اور جنات انسان کے دل اور دماغ پر چپکے سے اثر ڈالتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کے ایک بچہ تھا، اس کو لے کر آئے۔ وہ بچہ کبھی چیختا، کبھی گر جاتا، عجیب حرکتیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قرآن پڑھا، اللہ کا ذکر کیا اور دعا کی۔ اللہ کے فضل سے وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے، جنات کا علاج جادو، بابا یا تعویذ میں نہیں، جنات کا علاج قرآن اور سنت میں ہے۔ جنات اور شیطان دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، بنا وجہ ڈر اور گھبراہٹ پیدا کرتے ہیں، گھر کا سکون ختم کر دیتے ہیں، میاں بیوی اور گھر والوں میں جھگڑے بڑھا دیتے ہیں، نماز اور قرآن سے دور کرتے ہیں، انسان کو بے چینی اور ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو بھائی، شیطان صرف اس پر اثر کرتا ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے یہ جانا کہ جنات اور شیطان انسان کو کیسے نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اب ایک بہت ضروری سوال اٹھتا ہے، کیا اسلام میں اس کا حل ہے؟ جواب ہے ہاں۔ اسلام ڈر کے لیے نہیں، حفاظت کے لیے آیا ہے۔ اب آگے ہم بات کریں گے جنات اور شیطان سے بچنے کے سنت طریقے۔ ہمیشہ باوضو رہنا۔ نمبر 1، ہمیشہ باوضو رہنا۔ باوضو رہنا شیطان کو کمزور کرتا ہے اور اللہ کی حفاظت کو قریب لاتا ہے۔ نمبر 2، ہمارا زبان ہر ہمیشہ ذکر میں رہے۔ صبح و شام کا ذکر، بسم اللہ کہہ کر ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا، اور گھر میں گھسنے سے پہلے بسم اللہ بول کر گھسنا، یہ سب شیطان کے لیے اسٹرانگ رکاوٹیں ہیں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا عمل تھا اور پوری رات کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور گھر میں قرآن کی تلاوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور نماز اللہ کی پروٹیکشن ہے اور گناہ شیطان کا دروازہ۔ جو نماز اور تقوی میں رہتا ہے شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ اور چھٹواں، اللہ پر توکل۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، شیطان اس پر اثر نہیں کر پاتا۔ جو اپنے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ان 6 چیزوں، یعنی سب سے پہلے باوضو رہنا، دوسرا اللہ کا ذکر میں رہنا، تیسرا جو ہے سونے سے پہلے آیت الکرسی اور 3 قل کا ذکر کرنا، اور چوتھا گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا، پانچواں نماز قائم رکھنا اور گناہ سے بچنا، اور چھٹواں اللہ پر توکل۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جنات سے ڈرو مت، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ
ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور شیئر کرے تاکہ یہ بات اور لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر بری چیز سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔